الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. رواہ البزار فی مسندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ثواب کے اعتبار سے پورے زمانے یعنی سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام طور پر ثواب دینے کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور جتنا اخلاص اور اتباع سنت بڑھتا جائے اتنا ہی ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ 30 کا ہو اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے جائیں تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں۔ عید کا دن چھوڑ کر، عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے علاوہ پورے مہینے میں کسی وقت بھی ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے، تو گویا 36 روزے ہو جائیں گے۔ اس پہ اللہ کی طرف سے 360 روزوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے کم سے کم، اور قمری اعتبار سے سال جو ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے۔ 354 دن پر مشتمل جو قمری چاند کا سال ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ 36 روزوں پر 360 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ 29 کا ہو تو بھی اس کو پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور 6 روزے مزید رکھ لے تو اس صورت میں بھی سال بھر کے روزوں کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض فقہاء اور محدثین نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کراہت یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ یہ کراہت مکروہ ان لوگوں کے لیے قرار دیا گیا جو 6 روزوں کے اندر عید کے دن کا روزہ بھی شامل کرتے تھے۔ اگر عید کے دن کا روزہ شامل نہیں کرتے تو مکروہ نہیں۔ یہ مکروہ ان لوگوں کے لیے جو عید کا دن گزار کر 6 دن روزے رکھ کر پھر عید مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شش عید کے روزے ہیں، تو ان کے لیے مکروہ قرار دیے گئے کہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد پہلے دن ہی جو شوال کا پہلا دن ہے وہ عید کا دن ہے، اور اس دن ہی عید منائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پورے مہینے میں 6 دن روزے رکھتے ہیں تو یہ ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ مسلسل رکھے اور چاہے وقفے سے رکھے، دونوں صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ اور جو عام نفل روزوں کے احکام ہیں وہ اس کے لیے بھی احکام ہے کہ سحری کر کے اسی وقت نیت کر لے، یا صبح صادق کے بعد نیت کر لے، یا نصف النہار سے پہلے نیت کر لے تو بھی شوال کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے ذمے قضا روزے ہوں تو وہ بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے فرض روزوں کی قضا کریں اور بعد میں نفل روزے رکھیں، لیکن رکھ وہ بھی سکتے ہیں، ایسی خواتین بھی رکھ سکتی ہیں۔ ہر مہینے کے 3 دن کے جو روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور اس پر بھی پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخوں کا روزہ رکھے اور اس میں شوال کے روزوں کی نیت بھی کرے اور 3 دن مزید روزہ رکھ لے تو اس کو انشاءاللہ ایام 20 کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور شوال کے 6 روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا۔ آج اسلامی اعتبار سے 11 تاریخ ہے، کل 12 ہے، تو اس کے بعد 13، 14 اور 15 یہ 3 دن ایام 20 کے بھی آ رہے ہیں۔ اگر کوئی حضرات اس میں رکھنا چاہیں روزہ تو رکھ سکتے ہیں، کہ ایام 20 کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا اور شوال کے روزوں کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ شوال کے روزوں کی حیثیت وہی ہے جو فرض نماز کے بعد نفل نماز کی ہے، کہ فرائض کی جو کمی کوتاہی ہے وہ نفل سے پوری کی جاتی ہے۔ تو شوال کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہو اس کا بھی اہتمام کر لے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔